بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید علی ترک دیوانہ 1925۔ میں بھی کبھی دوسروں کی طرح تھا، مگر آج نہ تو میں دوسروں کی طرح ہوں اور نہ ہی دوسرے میری طرح۔ انسان انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنے آدمی ہونے کی تعریف گھٹا دی ہے۔ میں ان کی طرح نہیں ہونا چاہتا۔ گویا آدمی وہی کہلاتے ہیں جو خود سے باخبر ہیں، وہی جنہوں نے دنیا کی اس چند روزہ زندگی کو سنجیدگی سے لیا ہے اور اس کے لیے جنگ کرتے ہیں، وہی عاقل، ذہین اور سمجھدار لوگ جن کا خیال ہے کہ اس ہی کرۂ خاکی پر ہمیشہ زندگی گزاریں گے۔ کتنا اچھا ہے ان کا حال۔ وہ درد آگہی نہیں جھیلتے ہیں، بلوغ فکر کے رنج سے نا آشنا ہیں، اور ان کے خوشی و غم اشیاء کے ہونے یا نہ ہونے کے تنگ دائرے میں محدود ہیں۔ میں بھی کبھی ایسا ہی تھا، لیکن کچھ نہیں۔ دیوانہ ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں دیوانہ کون ہے اور عاقل کون؟ اگر عقل یہ ہے کہ دوسروں کے رنج و غم تمہاری زندگی کے صفحے پر ناپید ہوں تو یہی بہتر ہے کہ دیوانہ بنو۔ اگر عقل یہ ہے کہ عشق کو ٹھکرا دیا جائے اور انسان کے صفحے وجود سے طراوت ہستی کو نکال دیا جائے تو بہتر ہے کہ ایسی عقل نہ ہو اور تمہیں دیوانہ کہا جائے۔ اگر دیوانگی اس عقل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کے تشخص پر دست درازی کی جاتی ہے تو میں سب سے زیادہ دیوانہ ہوں۔ اگر جنون وہ کینوس ہے جس پر عشق کی نقاشی کی جاتی ہے تو دنیا جہان کو مجھے دیوانہ پکارنے دو۔ میں ان لوگوں سے تھک چکا تھا جن کی سمجھ میں ان کی آنکھوں اور ان کے فہم و فیصلے ان کی جیب کی وسعت پر منحصر تھے۔ بس میں نے بوسیدہ لباس پہن لیا اور اپنے اثاثوں کو چھوڑ کر کربلائے معلیٰ کے بین الحرمین میں آ کر آوارہ ہو گیا، اس لیے کہ عاقل تمہارے پیچھے نہ آئیں۔ اپنا ہونٹ ٹیڑھا کرتے ہو، اپنی آواز کچھ بدل لیتے ہو، اپنی آنکھوں کو معیوب بناتے ہو اور ان کے تہاجم اور اپنے گوہر کے درمیان ایک آہنی حد قائم کر لیتے ہو تاکہ وہ تمہیں چھوڑ دیں، اور جو درد عشق تمہاری جان کو لاگو ہو گیا ہے وہ اس میں تمہیں جھلسنے دیں۔ لوگ تمہارے وجود کی چوٹیوں کے پیچھے سے طلوع عشق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت دیکھے ہیں جو انگلی سے میری جانب اشارہ کرتے، کتنے ہی رحم کھا کر دینار وغیرہ میرے سامنے پھینکتے اور کتنے ہی طعنے دیتے اور میرا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن ان کے رویوں کی اہمیت میری نظر میں اس رال کی مانند تھی جو کبھی کبھی انہیں فریب دینے کے لیے میں اپنے ہونٹوں کے کنارے سے نکال دیتا تھا۔ جو اس دنیا میں خام رہ جائے اور عشق اس کی جان کو نہ جلائے، اس کے وجود میں آدمیت کا بیج نشو نما نہیں پا سکا ہے۔ آدمی وہ ہے جو دیوانگی میں مردانگی تک پہنچا ہو، یہ نہیں کہ آدمی ہونے کے خیال میں گم ایک حیوان ہو جو اپنے تصورات میں سحر سے رات کرے اور رات سے سحر۔ یہ قبریں جو قبرستان میں موجود پنجروں کی مانند ہیں، انہوں نے خوش خیال لوگوں کی ناز و نعمت کو اپنے پنجوں میں جکڑ رکھا ہے۔ یہ ایسے انسانوں کی ضمیر فریاد کناں ہیں جن کی ایک عمر تبدیل ہو جانے کی آرزو میں گزری، لیکن انہوں نے اپنی زندگی ٹال مٹول اور اپنے عیب دوسروں کے گلے میں ڈالنے میں گزار دی۔ میں تمہارے قلبی اظہارات کو دیکھتا ہوں، تمہارے بچکانہ افکار کو بھی، وہ شہوتیں جو تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے مغز کے عمیق ترین سیاہ گڑھوں تک رسوخ کر چکی ہیں۔ تمہاری خود پسندی اور تمہاری خود خواہی کی سرگوشیوں نے میرے قلب کے کانوں کو جو سالوں سے اس شہر میں غیبی عوالم کی امواج دریافت کرتے ہیں مجروح اور زخمی کر دیا ہے۔ تم سید الشہداء کے زائر بنتے ہو، جیسے ہی نور کے اس بے کراں سمندر میں دھل کر پاک صاف ہوتے ہو، تمہارا پیکر و باطن ایک ملکوتی فرشتے کی مانند صاف و شفاف اور ہر مکر و حیلے سے پاک و بے رنگ ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اپنے قدم باہر رکھتے ہو، اسی قید و بند میں واپس چلے جاتے ہو جہاں پہلے تھے۔
کیا اختیار عقل کے لوازمات میں سے نہیں ہے کہ تم ہزاروں ہزار مرتبہ خود کو حسین ابن علی کے وجود میں دھو لیتے ہو، لیکن پھر اپنے اختیار سے ہی اس دنیا کی کثافتوں، نجاستوں اور سیاہیوں میں جن سے ہزاروں بار فرار کر چکے تھے دوبارہ غرق ہو جاتے ہو؟ سچ بتاؤ، دیوانہ کون ہے، تم یا میں؟ یہ سوال زندگی جاری رکھنے کے لیے لازمی بلکہ کافی شرط ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی مرضی کو اپنے مولا کے اختیار میں نابود کر دیا ہے دیوانہ کہتا ہوں۔ مجنوں وہ ہے جو خود کو لیلا بنا دینا چاہتا ہو۔ میں نے ایسے عاقل کم دیکھے ہیں جو دیوانہ بننا چاہتے ہوں، اور ایسے دیوانے بہت دیکھے ہیں جن میں جنون کی تاب و استعداد موجود نہیں تھی اور وہ دوبارہ عاقلوں کے جرگے میں شامل ہو گئے۔ جنون کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، جلا ڈالنا ہوتا ہے، حسین خیالات ہوتے ہیں کہ اگر عاقلوں کے ساتھ مل جاؤ تو وہ آہستہ آہستہ تمہارے وجود سے اپنا بور یا بستر لپیٹ لیتے ہیں۔ دیوانگی کے بھی اپنے رسم و رواج ہیں۔ اس دیوانگی کا پرچم دار عشق ہے، اور اگر یہ جنون کسی حقیقت کے ساتھ مل جائے تو اسے اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اسے نیستی کے ساحل تک نہ کھینچ لائے۔ میں نے اپنے جنون و عاشقی کی تاریخ میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے وجود کی زمین میں جنون اپنی جڑیں پھیلا رہا تھا، وہ جنون جس میں عشق پر عقل کی حاکمیت تھی۔ عشق عقل کے رساؤ میں سے ہے، وہی جنون ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں اور جس کے طالب کبریت احمر کی مانند نایاب ہو چکے ہیں۔ شیدا وہ ہے جو جب اپنے معشوق کا سامنا کرتا ہے تو اپنے سوا کسی اور کو مداخلت کرنے والا نہیں پاتا، اور ساری عمر خود کو نابود کر دینے میں صرف کر دیتا ہے۔ جب وہ نابود ہو جاتا ہے تو پھر نہ کوئی مجنوں باقی رہتا ہے اور نہ ہی جنون، نہ ہی وہ آگ جس نے خود کو فراموشی کے سائقہ کے سپرد کر دیا ہے۔ میں اس شہر میں عشق کی دو لامحدود کہکشاؤں اور دو لاہوتی حرموں کے درمیان دیوانہ وار زندگی بسر کر رہا تھا، اور ایسے لوگوں کی تلاش میں تھا جو حقیقت کی تلاش میں پیاسی روحوں کے ساقی کو قسم دیتے تھے کہ وہ سلطان عشق کے حضور میں ان کے لیے واسطہ بن جائیں۔ اور میں دیکھتا تھا ان کم تعداد مردوں کو جو اس مقصد کے حصول کے لیے وقت بے وقت کربلا آیا کرتے تھے، خود کو آگ لگا دینے کی طلب میں، عشق کے ہاتھوں اپنے بے رحمانہ قتل کے لیے کمر ہمت کس لیا کرتے تھے۔ انہی کے درمیان ایک مرد تھا جس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا، ایک دیوانہ تھا جس کے تمام ارکان وجود گویا جنون سے پہلے شیدائی ہو چکے تھے۔ وہ مرد جس کو میں دیکھتا تھا کہ وہ ہر شب جمعہ سالار شہیداں کے حرم کے سامنے کھڑا ہوتا اور تجربے کار دیوانوں کی مانند مست حالت میں صبح تک ایک عظیم شہود میں غرق رہتا۔ وہ ایک سید جس کی عمر 60 سال کے قریب تھی، سیاہ رنگ کے عمامے کے ساتھ، ہاتھ میں عصا لیے گویا موسیٰ کلیم کی یاد تازہ کر دیتا تھا۔ میں اسے دیکھتا تھا کہ وہ حسین ابن علی علیہ السلام کے حرم کے چپے چپے پر رت جگا کیا کرتا تھا، اور ان عاقلوں کے درمیان کس قدر شاندار انداز میں جگمگاتا تھا کہ جن کی خواہشیں دنیاوی ضروریات یا اخروی حور و قصور میں خلاصہ ہوا کرتی تھیں۔ وہ اس لیے نہیں آتا تھا کہ خود میں کسی چیز کا اضافہ کرے، بلکہ وہ آتا تھا کہ جو کچھ اس کے وجود میں اضافی ہو اسے سلطان کربلا کے ہاتھوں اپنے باطن وجود سے ختم کر دے۔ 1-2 سال نہیں، تقریباً 30 سال سے اس کی آمد و رفت جاری تھی، اور اس کے وجود میں جنون کی جڑیں آہستہ آہستہ گہری اور تناور ہوتی گئی تھیں۔ اس قسم کے مرد کم ملتے ہیں جو اپنے اضافی ادراکات کو ساقط کرنا چاہیں تاکہ توحید تک پہنچ سکیں۔ وہ دیوانے جو اپنے مولا کی آنکھوں سے انقائے وحدت کا شہود چاہتے ہیں، اور میں ان دیوانوں تک پیغام پہنچانے میں خود سے کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔
کبھی کبھی وہ حقیقت گویا کربلا کے کعبے سے میری روح پر چھا جایا کرتی تھی اور مجھے یہاں وہاں روانہ کر دیتی تھی، اور جو زبان میرے اختیار میں نہیں تھی اس پیغام کی ترجمان بن جایا کرتی تھی اس سننے والے کے لیے جو مد نظر ہوتا۔ زمانہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ گزرتی شبوں میں سے ایک شب جس میں اگر ان ساعتوں میں آپ کی روح کے کان کھل جائیں تو آپ انبیاء، اولیاء اور اہل بیت اور فرشتوں کی دبی دبی غیر مفہوم آوازوں کا شور سنتے جو گوہر خلقت کی زیارت کے لیے شب جمعہ آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے دیکھا جو عصا ٹیکتے ہوئے بین الحرمین کی طرف آ رہا تھا، ایسا چہرہ جس کی آنکھوں سے مستی کے شعلے بھڑکتے اور اس کے وجود میں استعداد دیوانگی کی فریاد بلند کرتے تھے۔ معلوم نہیں کیا ہوا کہ میں بے اختیار ہو گیا، اور اس کے لیے میرے وجود میں آسمان کی جانب سے ایک افلاکی پیغام نے بننا اور شکل اختیار کرنا شروع کر دیا۔ بات کعبہ اولیاء عباس سے علمدار کی تھی، وہی عباس کے جو جنون کی مکانی و زمانی تاریخ میں وجود حسین علیہ السلام میں عاشقوں اور دیوانوں کی فنا کے سالار تھے۔ اگر کوئی ان سے ذات حسین ابن علی میں خود کو مٹا دینے کا حوالہ دریافت کرتا تو اس کا کام پورا ہو جاتا۔ زمین و زمان اور چرخ و فلک ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے تھے تاکہ وہ خود سے باہر نکلے اور حقیقت ولایت کی تجلی کا مسافر بنے۔ قتل گاہ کی گہرائی کے لا افق سے وہ گہرائی جس میں ہونے کی حقیقت اپنی جڑیں رکھتی ہے اور کوثر، بہشت و دوزخ اس کی نسبت سے خلق ہوئے ہیں، خوش بحال اس صاحب عصا پیر مرد کے لیے کہ جس نے اپنی 40 سالہ اجرت اس شب تشنہ لبوں کے ساقی کے ہاتھ سے حسرت انگیز ترین شکل میں دریافت کر لی۔ میں نے اسے دیکھا جبکہ میرے اندر کی حالت اس حقیقت سے مشتعل تھی جو اسے بتانا تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا اور وہ جو سید الشہداء کا گنبد دیکھنے میں محو تھا اس کو مخاطب کیا کہ